پروگرام بنایا، پلان بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں پر اور صالح علیہ السلام پر راتوں رات حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے، اچانک حملہ کریں گے، حضرت صالح کو اور صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ قصور کیا تھا؟ صالح علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ ظلم پہ اترے، کہنے لگے ان کو قتل کریں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی قتل کریں گے۔ لَنُبَيِّتَنَّ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ صبح جب شور بپا ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا، تو ہم تو راتوں رات ہی نکل چکے ہوں گے، ہمیں کوئی پوچھے گا تو ہم کہہ دیں گے ہمیں کیا علم، ہم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیے، بڑے بڑے انہوں نے مکر کیے، بڑے بڑے انہوں نے ظلم کیے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے جب اپنی تدبیر کی نا، تو اللہ کی تدبیر ان کے تمام مکروں پہ غالب آ گئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یہ ان کے گھر ہیں جو گرے پڑے ہیں، جو مسمار ہیں، جو تہس نہس ہو چکے۔ کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا، تیرے رب نے ان ظالموں سے خوب بدلہ لیا ہے، اور اللہ کسی ظالم سے بے خبر نہیں ہے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، کہ آپ کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی، قوم نوح کی، قوم ہود کی، قوم ابراہیم کی، اور مدین والوں کی، قوم شعیب کی، اور وہ بستی کہ جن کو الٹ پلٹ کر دیا گیا، آسمانوں پہ لے جا کر کے زمین پہ پٹخ دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پیغمبر ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے، لیکن انہوں نے پیغمبروں پہ ظلم کیے، حتیٰ کہ کئی پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ فرمایا پھر تیرے رب کی عذاب کا کوڑا ان پہ برسا۔ کتنی ہی بستیاں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کتنی ہی بستیاں کہ جن کو زلزلے نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کتنی ہی بستیاں کہ جن کو زندہ زمینوں میں دنسا دیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کتنی ہی بستیاں کہ جن کو پانیوں میں غرق کر دیا گیا۔ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ ظلم کیے، اللہ کی زمین پر قتل و غارت کا بازار گرم کیا، فساد مچائے، ظلم و عصیان کے انہوں نے حضرات انتہا کر دی۔ جب تیرے رب کی عذاب کے کوڑے برسے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ان بستیوں کو پکڑا کہ جیسے لگتا تھا کہ رب کی زمین پر ان قوموں میں سے کوئی قوم آباد ہی نہیں ہوئی تھی۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اس ظالم درندے کو جانتے ہو کہ جسے دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے، وہ فرعون میخوں والا۔ اللہ جی میخوں والا فرعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، جب یہ کسی پہ ناراض ہوتا، کسی کو سزا دیتا، کسی اللہ والے کو، کسی توحید والے کو پکڑتا اور اس کو سزا دیتا، اس کے ہاتھوں پیروں میں لوہے کے کیل ٹھونکتا تھا پہلے۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ بچوں کا کسائی کہ جس نے رب کی زمین پر بچوں کو بھی معاف نہیں کیا، اس سے بڑھ کر درندہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے رب کی زمین پر اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اختیار کے لیے، اپنے عہدے کے لیے
मासूम बच्चों का कत्लेआम किया। युक़त्तिलूना अबनाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम। ये समझता था कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा, शायद के मेरे बारे अल्लाह को इल्म नहीं है। ये समझता था मुझे कौन पकड़ेगा कि जिसने बच्चों को भी मुआफ नहीं किया। और मैं रुक के कहना चाहता हूँ, वो वाक़या जो 5-6 साल कबल गालिबन 2013 में 16 दिसंबर को दिलखराश और अलमनाक वाक़या, वो फिरौन की नस्ल से थे, वो फिरौन की ज़ुर्रियत से थे कि जिन्होंने पेशावर में मासूम छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया। वो किसी फिरौन से कम न थे। उनको मुसलमान कहना तो दूर की बात है, वो तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। मेरा दीन क्या कहता है, मेरा मजहब क्या कहता है, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन क्या कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लश्कर रवाना फरमाते, जंगी लश्कर के सिपाहियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत करते, और मेरे प्यारे साथियों और मेरे सहाबियों, जंग उससे करनी है जो तुम्हारे मुकाबले में आए। औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना। ला तक़्तुलू शैखन फानिया, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना। अल्लाह के नबी किसके साथ लड़ना है? फरमाया वो जो तेरे मुकाबले में आए उसके साथ लड़ना है। मेरे नबी ने दुश्मन के बच्चों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये कैसे दरिंदे थे कि जो पेशावर स्कूल में दाखिल हुए और उन्होंने बच्चों को भी माफ़ ना किया। इनके सारे ताने बाने फिरौन से जा मिलते हैं कि जिस फिरौन दरिंदे ने रब की ज़मीन पर ऐसा फसाद मचाया है, ऐसा फसाद मचाया है, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने इख्तियार के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बच्चों का कत्लेआम किया है। मुझे बतलाओ, इसका इख्तिदार बच गया? बच गई उसकी हुकूमत, उसकी सल्तनत बच गई? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। इस जालिम को ये पता ही नहीं, तेरा रब गात में है, गात में है। अल्लाह ताला के इल्म से तू बाहर नहीं था। मेरे रब ने जब पकड़ा उसको, वजावज़ना बि बनी इस्राईल अल बहरा फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़या लंबा ये आपने सुनाए, बनी इस्राईल को समंदर उबूर करवाया। जिस समंदर से बनी इस्राईल को अल्लाह ताला ने पार करवाया, मूसा और मूसा की कौम को, उसी समंदर में, उसी बहरे कुलज़ुम में रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन को और फिरौन के हवारियों को गोते दे दे के मारा है। फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़। गरक होने लगा, एक ही गोता लगता है, सांस बंद होने लगता है, चिल्ला उठता है, क्या उठता है? आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल। मैं उस रब पे ईमान लाया जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। मैं उस रब पे ईमान लाया। व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाते हैं आल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। और बदबख्त बदमाश अब ईमान लाता है, इससे पहले तू नाफरमान था। जिस बच्चे को तूने कत्ल किया, क्या उसके सीने में दिल नहीं था? क्या उनको दर्द नहीं होती थी? क्या उनको तकलीफ नहीं होती थी? आज तुझे एक गोता लगाए, तेरी अकल ठिकाने आ गई। अब जितनी मर्जी तौबा कर, जितना मर्जी ईमान ला, जितनी मर्जी तौहीद का इकरार कर, तेरी कोई तौहीद कबूल नहीं है, तेरा कोई ईमान कबूल नहीं है। आन आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया। आज के दिन हम तुझे दुनिया वालों के लिए इबरत बनाएंगे, और अल्लाह ने इबरत बना दिया उसे। उस इबरत से नसीहत हासिल करो। अन्नारु युअरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या। यही फिरौन था, यही जालिम था कि जिसके जुल्म की इंतहा कोई नहीं। नौकर चाकर
اس کی آگے پیچھے پھرتے تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہزاروں لاکھوں افراد تھے۔ حکم کرتا تھا، فوراً حکم پہ عمل ہوتا تھا۔ یہی فرعون نشان عبرت بنتا ہے۔ 24واں پارہ اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ دن کے جس دن فرعون مرا ہے اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک مسلسل عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، میرا اللہ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور فرعون ظالم اور تیرے حواری جو تم نے قبر میں عذاب سہ لیے وہ کسی کھاتے کا ہی نہیں، جو اب عذاب شروع ہونے والا ہے وہ پہلے عذاب سے بھی سخت ہے۔ یہ ظالم کا انجام ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے ظلم کی خبر نہیں؟ اللہ رب العزت کو ہر ظالم کا پتہ ہے، ہر جابر کا پتہ ہے، رب العزت کو ہر فسادی کا پتہ ہے، ہر عاصی کا پتہ ہے، ہر باغی کا پتہ ہے، ہر سرکش کا پتہ ہے، ہر نافرمان کا پتہ ہے۔ ہاں اپنے پیغمبر کے دور کی بات کرتا ہوں۔ بیت اللہ صحیح البخاری، بیت اللہ مسجد حرام ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی عزت و عظمت پر، آمینہ کے لال نماز ادا کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اینڈ کمپنی، اللہ ان پہ لعنت فرمائے، حضرات سازشی گروپ اور شرارتی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے نبی نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ ادھر یہ پروپوگنڈا کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو جہل کہتا ہے بے ایمان لعنتی شیطان کہتا ہے کون ہے کہ جو اٹھے اور جو ذبح شدہ اونٹ ہے، یعنی جو اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا، کہ اونٹ کی اوجری اس کے خون سمیت اٹھا کے لائے، اور جب میرا نبی حالت سجدہ میں ہو وہ اوجری خون سے بری ہوئی میرے نبی کی پشت مبارک پہ رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھتا ہے، حضرات وہ اونٹ جو نہر کیا گیا اس کی اوجری اٹھا کے لاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رکوع سے جب سجدے میں جاتے ہیں، حالت سجدہ میں ہوئے، وہ اوجری لا کر کے میرے نبی کی کمر پہ رکھ دی گئی۔ بیت اللہ الحرام، مسجد حرام، آمینہ کا لال، کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا کفر جو اس ظالم درندے نے کیا۔ پشت مبارک پہ اوجری لا کے رکھ دی گئی۔ کسی نے سیدہ فاطمہ کو بتلایا، کہا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیرا بابا سجدے میں گیا، تیرے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ فاطمہ دوڑی آتی ہیں مسجد حرام بیت اللہ میں، بڑی مشکل کے ساتھ اپنے بابا کی کمر سے اوجری کو ہٹاتی ہیں۔ میرے نبی نے نماز مکمل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل ادا کرنے کے بعد فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان قریشیوں کو تو سنبھال لے، اے اللہ ان ظالموں کے لیے تو کافی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے 7 بدبختوں کے نام لیے، 7 ظالموں کے نام لیے، اللہ کے نبی نے نام لے کے ان کے خلاف بد دعا فرمائی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سن 2 ہجری میں میدان بدر بپا ہوتا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جس کا میرے نبی نے نام لے کے بد دعا فرمائی تھی، وہ سارے کے سارے کافر کلیب کے ایک کنویں میں اوندے منہ پڑے واصلے جہنم ہو چکے تھے۔ کیا اللہ کسی ظالم سے بے خبر ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ظالم کا علم نہیں؟
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ وہ قوت اور طاقت کے باوجود ظالم کو مہلت دے دیتا ہے، یہ بھی اس کی حکمت ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب انسان بھول جاتا ہے، جب بندہ بھول جاتا ہے، اللہ کی نصیحت کو بھول جاتا ہے، رسول اللہ کے پیغام کو بھول جاتا ہے، جس پہ دل آیا اس کا حق مار دیا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو جناب چپیڑ مار دی، پورے علاقے کا ڈون بنا ہوا ہے، کوئی اس کے ساتھ ڈرتا کلام نہیں کرتا، پوری حضرات جوبن اور عروج پہ ہوتا ہے، جو جی آتا من میں آتا ہے کرتا ہے. فرمایا حتیٰ اذا فارغ، یہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑی بلے بلے بڑی گل بات ہے جی اپنی. اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اس کو کچھ دیر کے لیے مہلت دے دیتے ہیں، لے تو سرکشی میں اور بڑھ جا، ظلم میں اور بڑھ جا. جب سرکشی اس کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اخذناہم بغتہ، پھر اچانک ہم اس کو پکڑتے ہیں اور اس کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ. تیرے رب کی پکڑ جب اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں. کئی دفعہ مہلت دے دیتا ہے اللہ، لیکن جب پکڑتا ہے ظالموں کو پھر چھوڑتا نہیں. ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ دردناک بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے. زمینوں پہ قبضے کرنے والے، لوگوں کے مال ہڑپ کرنے والے، لاکھوں کروڑوں کے گھپلے کرنے والے، بہنوں کے حق مارنے والے، بیٹیوں کے حق مارنے والے، بھائیوں کے حق دبانے والے، لوگوں کو مارنے والے، ان کو ناجائز گالیاں دینے والے، کسی پہ ناجائز تہمتیں لگانے والے، الزام تراشیاں کرنے والے، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ انہیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. میرے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ابو جہل حضرات، اس نے نبی کریم علیہ السلام پہ بے انتہا ظلم کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ اس نے انتہا کر دی، گستاخی کی انتہا کر دی. جب یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچائے، وہ اللہ کے دو شیر اور وہ دلیر کہ جو ابھی جوانی کی دہلیز کو پہنچے ہی تھے، 12-13 سال کی عمر ہے، کوئی معوذ ہے کوئی معاذ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے ان دو دلیروں اور شیروں کے ذریعے اس بہت بڑے شیطان کا خاتمہ کروایا. بڑا اسے ناز تھا، بڑا اسے مان تھا، بڑا فخر تھا اسے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، الرحیق المختوم میں یہ سارا واقعہ نقل ہے. اور میرے بھائی میں چلتے چلتے ایک مشورہ نہ دے جاؤں تجھے، اللہ کے بندو اپنے گھروں میں نہ اپنے گھروں میں ایک کتاب ضرور رکھو. سیرت کی کتاب ہے، کمال ترین کتاب ہے. اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے، پیغمبر کے طریقوں کو پڑھو، پیغمبر کی زندگیوں کو پڑھو، پیغمبر کی بدری حالات پڑھو، پیغمبر کے احد کے حالات پڑھو، پیغمبر کی مکی زندگی پڑھو، پیغمبر کی مدنی زندگی پڑھو. ایک کتاب ہے جس میں یہ ساری چیزیں سما دی گئی ہیں، الرحیق المختوم. اور سیرت کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب. مقابلہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی، بین الاقوامی مقابلہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر. ان کتابوں میں سے یہ کتاب اول نمبر پہ آتی ہے جسے الرحیق المختوم کہتے ہیں. بازار سے مل جاتی ہے، اردو میں کتاب ہے. الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے کہ جہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہنچے وہاں پہ جہاں پہ ابو جہل زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور آخری سسکیاں اور ہچکیاں لے رہا تھا. عبداللہ بن مسعود پہنچے، کہا ابو جہل بتلا محمد کا دین غالب آیا ہے کہ نہیں آیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدے کیے وہ پورے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ آج تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. ابو جہل تھا، سردار تھا، کتنا فخر اور کتنا غرور ہے. مرنوں مر گیا لیکن آکڑ نہیں مری ہے.
کہنے لگا وہ بکریوں کے چرواہے، عبداللہ بن مسعود بکریاں چراتے تھے نا، تو فخر اور غرور اور نخوت اور ان کو حقارت کے انداز سے کہتے ہیں اور بکریوں کے چرواہے بڑی اونچی جگہ پہ پہنچ گئے، میری گردن ذرا اونچی کر کے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے آمینہ کے لال کو بتلایا، اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے اس جگہ پر، میرے نبی نے فرمایا فرعون ہذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے، موسیٰ کی قوم کا جو فرعون تھا وہ اپنے آخری وقت کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ زندگی کی آخری سانس تو لے رہا ہے لیکن اکڑ اس کی پھر بھی نہیں مر رہی، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ فرعون ہذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون جو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے، آپ سے پہلے جنہوں نے ظلم کیے اپنے انجام کو پہنچے، اللہ رب العزت نے تمام ظالموں سے بدلہ لیا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اللہ کے بندو مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، اور کسی پہ ظلم نہ کرو، اور مظلوم کی آہ سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی جی کیوں؟ فرمایا لیس بینہ و بین اللہ حجاب، مظلوم کی آہ کے درمیان اور اللہ کی عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ظالم کو مان ہوگا اپنی طاقت پر، اپنی حکومت پر، اپنے سلطے پر، اپنی سلطنت پر، لیکن مظلوم کے ساتھ اللہ ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے عزتی و جلالی و ارتفاعی مکانی، فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ میں اپنے مظلوم بندے کی ضرور مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ اللہ کی حکمتیں، ظالم کو فوراً پکڑ دے اس کی حکمت ہے، وہ ظالم کو مہلت دے دے اس کی حکمت ہے۔ حجاج بن یوسف تاریخ میں ایک بہت بڑا درندہ گزرے کہ جس نے صحابہ کو شہید کیا، کئی تابعین کو شہید کیا۔ حجاج بن یوسف کے ٹھیک ہے کچھ نیک کام بھی لکھے، لیکن اس کا یہ ظلم اتنا ہے، اس کی بربریت اتنی ہے، اس حکمران کی درندگی اتنی ہے کہ وہاں پہ اس کے نیک کاموں کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے۔ دوستو اس نے جو آخری بندہ شہید کیا، بہت بڑے تابعی سعید بن جبیر، جانتے ہو سعید بن جبیر کون تھا؟ رحمہ اللہ تعالی حبشی نسل تھا، رنگ کالا تھا لیکن علم کا سمندر تھا، جس کے بارے میں امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل نے کہا سعید بن جبیر اس موقع پہ شہید ہوتا ہے کہ جب ہر بندہ سعید کے علم کا محتاج ہے۔ بہت بڑے تابعی یعنی جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، اور بہت بڑے عالم سعید بن جبیر بڑی بے دردی کے ساتھ حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا۔ سعید بن جبیر کو جب شہید کیا جانے لگا، سعید بن جبیر نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ حجاج نے مجھ سے پہلے بڑے قتل کیے، بڑی قتل و غارت کا بازار گرم کیا، لیکن میری شہادت اس کی زندگی کی آخری شہادت ہو، میرے بعد یہ کسی پہ اپنے ظلم کے پہاڑ نہ توڑ سکے، کسی کو اپنے ظلم کا نشانہ نہ بنا سکے۔ اللہ نے سعید بن جبیر کی دعا کو کس انداز میں قبول کیا؟ حجاج بن یوسف حضرات سعید بن جبیر کی شہادت کے 15 دن بعد تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حجاج بن یوسف 15 دن بعد بیمار ہوتا ہے، ایسا درد میں اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا بخار میں مبتلا ہوتا ہے، نہ بیٹھے کو سکون ملتا ہے نہ لیٹے کو سکون ملتا ہے، اگر لیٹتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے، لوگ کہتے ہو ہڑبڑا کے کیوں اٹھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے سعید بن جبیر میرا گلا دبا رہا ہے۔ کہتے ہیں سعید بن جبیر یہاں کہاں سے آ گیا، وہ تو شہید ہو گیا۔ کہتا ہے نہیں سعید میرا گلا پکڑ رہا ہے، وہ میرا گلا دبا رہا ہے۔ حضرات اسی مرض میں
اسی مرد میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے دوستو. اور حیات تابعین کے درخشاں پہلو ایک بڑی معتبر کتاب ہے, بڑی ایمان افروز کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا کسی بندے نے حجاج بن یوسف کو خواب میں دیکھا. اس نے کہا بتلا حجاج, تو نے اللہ کی زمین پر بڑے ظلم کیے, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ خواب ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, ویسے جو لکھا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. تو حجاج بن یوسف نے کہا میں نے جتنے بندے قتل کیے ان کے بدلے میں مجھے ایک دفعہ قتل کر دیا گیا. ہزاروں افراد قتل کیے, ہزاروں دفعہ مجھے مار دیا گیا, لیکن جو آخری تابعی کو میں نے شہید کیا ہے سعید بن جبیر کو, اس کے عوض مجھے 70 دفعہ قتل کیا گیا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ بدلہ لینے والا ہے. اللہ کا واسطہ ہے کسی پہ ظلم نہ کر, کسی کی پگڑی نہ اچھال, کسی کی حضرات عزت نفس مجروح نہ کر. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. فرمایا اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ اونچی آواز سے بولے اللہ پسند نہیں کرتا, کوئی اول فول بولے اللہ پسند نہیں کرتا, لیکن جس بندے پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز سے بول سکتا ہے اور ظالم کی برائیاں بیان کر سکتا ہے. ایتے نا کہ کسی بندے نو بندہ اٹھ بھی مارے تو انہوں کہ تیری آواز نہ نکلے, یہ تو ظلم بر ظلم ہے. اللہ رب العزت نے اسے اجازت دی ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اول فول کہہ سکتا ہے, اونچی آواز سے بول سکتا ہے, ظالم کی برائیاں بیان کر سکتا ہے, اپنے حق کا دفاع کر سکتا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کل کے ظالموں سے بھی اللہ نے انتقام لیا, آج کے ظالموں سے بھی میرا اللہ انتقام لے گا. عمر بن عبدالعزیز کو جانتے ہو, وہ شیر دل حکمران, وہ انصاف پسند حکمران, وہ انصاف والے حکمران, وہ رعایا کا غم کھانے والے حکمران, وہ رعایا سے ہمدردی کرنے والے حکمران. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی بازار میں جا رہے ہیں, بازار میں ہمس کے بازار میں ایک بندہ آیا یمن سے ایک بندہ آیا, کہنے لگا پیارے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی آپ کے انصاف کے بارے میں بڑا سنائیں, آج واہ پڑھتا ہے تو پتہ چلے گا تیرے اندر کتنا انصاف ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میری زمین ہے, میری بڑی خوبصورت اور زرخیز زمین ہے, کسی بندے نے اس زمین پہ قبضہ کر لیا, مجھے اس کا انصاف دلا, مجھے حق دلا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے یمن کا جو گورنر تھا اس کو رکا لکھا, خط لکھا, پیغام بھیجا, کہا اس بندے کے ساتھ پوری معاونت کی جائے, پورا تعاون کیا جائے. اور جو اگلی بات, عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں تو یمن سے آیا ہمس میں تیرا آنے پہ خرچہ کتنا لگا ہے؟ کہتا ہے 15 دینار. کہتا ہے 15 دینار میرا خرچہ لگا ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں تیری زمین بھی انشاءاللہ تجھے مل جائے گی, لیکن جو تیرا خرچہ لگا ہے نا 15 دینار, پہلے وہ تو پکڑ. یہاں پہ کسی پہ ظلم ہو, کسی بیچارے سے کار واردات ہو جائے, ڈکیتی پہ آ جائے, وہ جائے FIR کٹوانے کے لیے, پرچہ لکھوانے کے لیے, کہیں گے بابا ہاں اتنی دیر تک قلم نہیں اٹھے گی, اتنی دیر تک تحریر نہیں لکھی جائے گی جتنی دیر تک گاڑیوں میں ٹینکیوں میں پٹرول نہیں ڈلے گا. ایک بیچارے سے گھر اگے معاملہ بن گیا, ایک اگے اور نقصان ہو گیا, ایک پہلے اس پہ ظلم ہو گیا, اوپر ظلم بر ظلم. جہاں پہ تیرے پیسے رک جائیں گے وہاں پہ انصاف بھی رک جائے گا. جتنا انصاف چاہتا ہے اتنے پیسے ڈالتا جا, جہاں پیسے ڈالتا جائے گا تجھے انصاف ملتا جائے گا. وہ کہنا چھڈو پھر میں اس چکر نالو بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا, مینوں قبول ہے. وہ بھی نیک دل حکمران تھے. ہاں تمہیں بتلاؤں, سلطان ملک شاہ سلجوقی تاریخ میں ایک بہت بڑا حکمران گزرا ہے. اس کے سپاہی اور اس کے حواری
ایک علاقے میں جا رہے تھے، وہاں پہ ایک گائے دیکھی، گائے کو پکڑ کر کے ذبح کر لیا، ذبح کر کے تکے کباب بنا کے اڑاتے رہے۔ وہ گائے کسی بیوہ عورت کی گائے تھی، کسی بیوہ عورت کی گائے تھی، اس کا دودھ پی کر کے وہ اپنے بچوں کو پالتی اور پوستی تھی، یتیم بچوں کو پالتی اور پوستی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی۔ حضرات جب سلطان کے بادشاہ کے سپاہیوں نے اور حواریوں نے یہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، وہ بیوہ عورت ایک پل کے قریب جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ وہ پل تھا کہ جہاں پہ بادشاہ نے گزرنا تھا، رب کا کرنا ایسا ہوا، وہ پل پہ کھڑی ہے، انتظار کرتی رہی ہے، بادشاہ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ بیوہ عورت کہتی ہے سلطان ملک شاہ سلجوقی مجھے اس بات کا جواب دے دے، صرف اس بات کا جواب دے دے، انصاف اس پل پہ دینا ہے یا انصاف پل صراط پہ دینا ہے؟ کس پل پہ انصاف دینا ہے؟ اس پل پہ دنیا میں یا پل صراط پہ؟ بادشاہ پہ سکتہ داری ہو گیا، کہنے لگا پل صراط پہ انصاف دینے اور حساب دینے کا میں اہل نہیں ہوں، اللہ کی بندی اس پل پہ مجھ سے انصاف لے لے اور حساب لے لے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ کہا تیرے سپاہیوں نے میری گائے کو ذبح کر کے موجیں اڑا لی ہیں، تکے کباب بنا لیے ہیں۔ بادشاہ سلطان ملک نے، حضرات سلطان ملک سلجوقی نے اس ایک گائے کے بدلے 70 گائیاں اس عورت کو دے کر کے اس اماں سے دعائیں لی۔ مزہ آ گیا بات کا حضرات، بات سننے کا اور بات سنانے کا۔ اللہ کی زمین پر ظلم کرنے والوں، اللہ کی زمین پر ظلم کرنے والوں، کہیں بجلی کی ایٹم بم اور کہیں تیل کی ایٹم بم اور کہیں چینی کی ایٹم بم اور کئی نئے نئے طریقوں سے مہنگائی کر کے عوام کا خون چوسنے والوں، مجھے بتلاؤ تم نے بھی اس پل پہ حساب دینا ہے کہ اگلے پل پہ حساب دینا ہے؟ کس پل پہ حساب دینا ہے؟ اور عوام کو کہا جاتا ہے صبر کرو، صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا فلسفہ ہے اور کتنی پیاری منطق ہے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر کے آئے روز نئے سے نیا اعلان کر کے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو سمندروں میں گرا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ظلم بربریت بڑھتی جا رہی ہے، اور عوام سے کہا جاتا ہے صبر کرو صبر کرو۔ اتنا تو بتلا دو تم نے بھی حساب اس پل پہ دینا ہے یا اگلے پل پہ دینا ہے؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ روز قیامت میرا رب فرماتا ہے ہم ایک ترازو قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اور اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو جس نے زمینوں کی زمینیں اور مربوں کے مربے ہتھیا لے ان کا بھی تو حساب ہوگا۔ زمینوں پہ قبضے کرنے والوں، میرے نبی نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی کی ایک بلشت زمین پہ قبضہ کرتا ہے، ایک بلشت ایک گٹھ کو کہتے ہیں، جو بندہ کسی کی ایک بلشت زمین پہ قبضہ کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ لو مزے حاصل کر لے، چکھ لے مزے، جو دنیا میں تو ہیرا پھیریاں کرتا رہے، جو دنیا میں تو ظلم اور زیادتی کرتا رہے، جو دنیا میں تو فساد مچاتا رہے، لو مزہ حاصل کر لے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچ جاؤ، ظلم سے بچ جاؤ، مظلوم کی آہ سے بچ جاؤ، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، دعا کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے ہیں، کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او او اجہلا او یجہلا۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت سفر میں ہوتے، سفر کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب ودعوۃ المظلوم فی المال والاہل۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اچانک منظر بدل جائے، گھر سے میں خوشی خوشی نکلا ہوں، رستے میں کوئی نقصان کا پیغام آ جائے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، والحوری بعد القوری، اچانک یک لخت منظر بدل جائے، اے اللہ مظلوم کی بد دعا سے، مظلوم کی بد دعا سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کی، جس نے کسی پہ ظلم کیا ہے وہ اپنے ظلموں کا بدلہ دنیا میں چکتا لے، حساب برابر کر لے، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، نہ درہم و دینار ہوں گے، نہ پیسے ہوں گے، نہ مال ہوگا، وہاں پہ انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ لیکن اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے اس کو راضی پتہ کس طرح کیا جائے گا؟ اس کی حاجی صاحب کی نیکیاں لے کر کے اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اس کو اس طرح راضی کیا جائے گا، نیکیوں اور برائیوں کا وپار ہوگا، وہاں پہ درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا او مفلس کو جانتے ہو، مفلس کو جانتے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس وہ ہے ملا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم کوئی نہیں، جس کے پاس دینار کوئی نہیں، جس کے پاس روپے پیسے مال کوئی نہیں، وہ بندہ اس امت کا مفلس ہے، غریب آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہیں بتلاؤں میری امت کا مفلس پتہ کون ہے؟ بڑی ساری نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، زکاتیں لے کے آئے گا، صدقات و خیرات لے کے آئے گا، نیکیوں کی گٹھریاں لے کے آئے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو توجہ سے سنو، یہ وہ حدیث ہے کہ جس نے امت مسلمہ کے نیک بندوں کی نیندوں کو اڑا دیا ہے۔ اور غور کروں میں کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے کسی پہ ظلم تو نہیں ہوا، اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا حساب آج پورا کر لے، وگرنہ روز قیامت بڑا مشکل ہوگا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی مفلس کون ہے؟ فرمایا مفلس جس کے پاس درہم و دینار نہیں صحابہ تم سمجھے نہیں، مفلس میری امت کا پتہ کون ہے؟ بڑی نیکیاں، بڑے روزے، بڑے حج زکات صدقات و خیرات لے کے آئے گا۔ ادھر سے کوئی بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر ظلم تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے اس کی نیکیاں بڑی ہیں، اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، اس کے پاس روزے بھی ہیں، لیکن یا اللہ اس نیک بندے نے، جناب صاحب نے میرے حق پہ قبضہ کیا تھا، مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس ظلم کا حساب کب ہوگا؟ آج نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ اور آئے گا کہ یا اللہ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ دن انصاف کا دن ہے، اس نے مجھے بلا وجہ گالیاں دی تھی، اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکیاں، نمازی کی نمازیں دے دو اس کو۔ ایک اور آئے گا یا اللہ اکل مال ہادا وسفک دم ہادا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرا خون بہایا تھا، بلا وجہ مجھے تھپڑ مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ ایک اور آئے گا یا اللہ اس نے میرے مکان پہ ناجائز قبضہ کر لیا ہے، زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی نمازیں دے دو اس کو۔ حتیٰ کہ کیا رہے گا وہ بندہ جو بڑی نیکیاں لے کے آیا ہے، وہ جو بڑی نمازیں تہجدیں اشراقیں اور اوابین لے کے آیا ہے، اس کی جتنی بھی نیکیاں ساری حقداروں کو دے دی جائیں گی، ساری نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی، حقدار ابھی باقی لیکن اس کی نیکیاں ختم، حقدار باقی نیکیاں ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہیں گے یا اللہ جی اب کیا کیا جائے؟ فرمایا اب حقداروں کے گناہ اس نمازی صاحب کے کھاتے میں ڈال دو۔ نیکیاں پہلے رہی کوئی نہیں،
اب گناہ ہی گناہ، وہ جو نیکیوں کی نمازوں کی پنڈے لے کے آیا، گٹریاں لے کے آیا، لیکن کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کا حق مارا، کسی پہ ناجائز تہمت لگائی، کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی کے ساتھ دغا کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، بہنوں کے حق مارے، بیٹیوں کے حق مارے، فرمایا اس نمازی کے پاس جو نیکیاں تھی وہ حقداروں کو دے دی جائیں گی، نیکی رہے گی کوئی نہیں۔ ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں جب ڈال دی جائیں گی، فرشتے کہیں گے یا اللہ جی اب کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اب اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینکو، اور کیا کرنا ہے؟ کہاں گئی نمازیں اور کہاں گئے روزے؟ اگر میرے اندر ظلم ہے، اگر میرے اندر زیادتی ہے، اگر میرے اندر بغاوت ہے، اگر میری نیت صاف نہیں، تو ظلم و زیادتی کی وجہ سے نمازیں برباد، روزے برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے، رب العزت نے فرما دیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العزت کو کبھی بے خبر نہ سمجھنا۔ بات یہاں سے شروع کی تھی، یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی ظالم کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جو ظلم کر رہا ہے مت سمجھے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، دنیا میں جو مرضی کرتا پھر، ایک عدالت ایسی بھی عدالت لگنے والی ہے، ایک قانون ایسا بھی قانون قائم ہونے والا ہے، ایک دن ایسا بھی قائم ہونے والا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری ہے نا، روز قیامت ان دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا اور بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، وہ سینگوں والی بکری کو ٹکر مار کر کے اپنا حساب پورا کرے گی، ان کا حساب، ان کا انصاف انہیں دے دیا جائے گا۔ اور جہاں بکریوں میں حساب ہوگا، جہاں بکریوں میں انصاف ہوگا، جہاں جانوروں میں انصاف ہوگا، وہاں پہ کیا ان ظلموں کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان ظلموں کا کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔